السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا سبق سورہ ہود آیت نمبر 18 تا 22 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا اولئک یعرضون علی ربہم ویقول الاشہاد ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم الا لعنۃ اللہ علی الظالمین الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا وہم بالآخرۃ ہم کافرون اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض یضاعف لهم وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء یضاعف لهم العذاب ما كانوا یستطیعون السمع وما كانوا یبصرون اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا یفترون لا جرم انہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون۔ پچھلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے اپنے احکامات جو ہیں قرآن پاک میں بڑے واضح اور کھول کر بیان کر دیے ہیں، بس ان کو ماننے والے ہی فلاح پائیں گے، اور انکار کرنے والے ان کے لیے عذاب تیار ہے، آگ کا عذاب ہے۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو خبردار کیا ہے جو باتیں گھڑ گھڑ کر اسلام میں داخل کر دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو نہ صرف اللہ جو ہے یعنی وہ لوگوں کو گمراہی کا سبب بنتے ہیں، وہ خود بھی اپنے آپ کو برباد کرتے ہیں۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی سخت پکڑ ہوگی ان کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن اظلم ممن افترا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ افطرا بازی کرتا ہے اللہ کاذب، اللہ پر جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، یعنی بات تو خود کرتا ہے اور اس کو منسوب اللہ کی طرف کر دیتا ہے۔ اولئک یعرضون علی ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے، ویقول الاشہاد، اور گواہی دینے والے کہیں گے ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹ کہا تھا اپنے رب، یعنی جو آج جو لوگ ان کے نرغے میں پھنسے ہوئے ہیں، جب اللہ کا قہر و غضب دیکھیں گے وہ لوگ بھی ان کو جھٹلا دیں گے، کہیں گے، گواہی دیں گے کہ یہ لوگ بڑے جھوٹے تھے۔ الا لعنۃ اللہ علی الظالمین، اللہ فرماتے ہیں آگاہ ہو جاؤ، ایسے ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو اللہ تو فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن میں اپنے احکامات کو کھول کھول کر بیان کیا، بار بار اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو اللہ کے رستے سے روکتے ہیں، وَیَبْغُونَہا عِوَجًا، اور کجی تلاش کرتے ہیں، ٹیڑھا رستہ اختیار کرتے ہیں، یعنی ایسا رستہ جہاں سے انہیں ذاتی مفاد ملے، یعنی جس طرح آ جائیں کہ جو عام ضروری مسائل ہیں ان پر کم فوکس ہے، بس جو تھوڑا بہت یعنی جو اختلافی مسائل ہیں ان کو اٹھا کر یوں پیٹا جاتا ہے، یوں جرا بول رہا ہے، مقابلہ بازی زور زور سے ممبر رسول پر بیٹھ کے، اور لوگ بھی پھر ایسے ہیں واہ 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 واہ، یعنی اس کی جب ہم ایسے جذباتی لوگ ہیں جب مخالفت دیکھتے ہیں نا اپنے دوسرے فریق تو بڑے خوش ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، میرے احکامات پر جھوٹ باندھتے ہیں، اس سے بڑا کون ہے؟ اور فرماتے ہیں ایسے لوگ ظالم ہیں، اور سارے لوگ قیامت کے دن ان لوگوں کا انکار کریں گے۔ آج جو اندھا دھند پیروی کر رہے ہیں، جب خدا کا غضب دیکھیں گے یہ بھی ان کے خلاف گواہی دینا شروع کر دیں گے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا، اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کے راستے میں سے روکتے ہیں، یعنی اپنی باتیں میں بیان کرتے ہیں، اپنے مطلب کی، تو ٹیڑھا رستہ جو اختیار کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، یہی لوگ آخرت کا اصل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخرت کے منکر، یعنی انہیں یہ خبر نہیں، انہیں یہ ڈر نہیں ہے کہ اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، یعنی آج دنیا کی معلومات کے لیے، حص کے لیے، یعنی اللہ کے دین کو بیچ رہے ہیں، انہیں ذرا بھی فکر نہیں ہے کہ لا یرجون لقاءنا، کہ اللہ فرماتا ہے انہیں ملاقات کی امید ہے۔ اگر ملاقات کی امید ہو، ڈر ہو، خوف ہو، جس طرح کہ جس طرح ہمارے ملک میں ہے کہ لا قانونیت ہے، قانون کو تو لا محالہ جرائم بڑھ رہے ہیں، جب کسی کو پتہ ہے کہ قانون کا عمل درآمد نہیں ہونا، جو جس طرح جی چاہے، تو پھر وہ جس طرح اپنے بے راہ روی، ظلم، جبر،
جس طرح کا بھی وہ کام کرے اس کو فکر نہیں ہے۔ اگر قانون مضبوط ہو، عدالتی نظام ٹھیک ہو، ہر کسی کو فکر ہو کہ بھئی ہمیں جب وہ غلط کام کریں گے تو پکڑ جائیں گے، سزا ہوگی، تو یہی اس طرح ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ان اصل میں ایسے لوگوں کو قیامت کی فکر ہی نہیں، ان کا احساس ہی نہیں کہ قیامت آئے گی، وہ انکار کرنے والے ہیں قیامت کا۔ اگر انہیں احساس ہو تو وہ اچھے کام کریں۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ لوگ زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یعنی تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے، کر لو جو کرنا، اپنا ہی بگاڑو گے جو کچھ بگاڑو گے۔ وما کان لہم من دون اللہ من اولیاء، اور نہ ہی اللہ کے سوا کو کوئی حمایتی ہوگا، دونوں جہانوں میں، اس جہان میں اگلے جہان یضاعف لہم العذاب، اللہ فرماتے ہیں دگنا عذاب ہوگا، یعنی اس سے دگنے سے مراد صرف دگنا نہیں ہے، یعنی بے حساب، یہاں یضاعف کا لفظ ہے کہ بے حساب دوسرے لوگوں سے زیادہ، جو لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے ان سے زیادہ، کیونکہ یہ بنیاد ہے برائی کی۔ ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون، نہ تو وہ سننے کی صلاحیت رکھتے تھے اور نہ ہی دیکھتے تھے، یعنی ان کی کجربی کے سبب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی یہ حالت ہو گئی، پھر وہ بات ان کے سمجھ نہیں آتی، صحیح بات جو ہے ان کے سمجھ ہی نہیں آتی، جس طرح اللہ تعالیٰ سم بکم عمي فہم لا یرجعون، گونگے بہرے اندھے ہیں، یعنی پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر، کانوں پر، آنکھوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ اولئک الذین خسروا انفسهم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو برباد کر لیا ہے۔ وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور گم ہو گیا ہے جو کچھ وہ افطرا کیا کرتے تھے، اللہ فرماتا سب ختم، یعنی جو انہوں نے افطرا بازیاں کی تھی، جو اب انہیں کچھ نہیں سوجھے گا، اللہ کے جب ہاں پیش ہوں گے، اللہ فرماتے ہیں اب ان کی بولتی بند ہوگی، جس طرح ہم کہتے ہیں ان کی بولتی بند ہو جائے گی۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ ہم الاکثرون، کچھ شک نہیں آخرت میں سب سے بڑھ کر خسارہ پانے والے یہی لوگ ہیں۔ کون؟ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ کون ہیں؟ اہل علم، کیونکہ ایک عام سادہ آدمی تو اس کو نہیں پتہ نا، تو اس کو گمراہ کرنے والے، یعنی گمراہی ہے جب اللہ کے حکم کے مقابلہ میں اپنی بات کو گھڑ کے پیش کر دیا جائے، یہ اللہ کی بات ہے، چونکہ چنانچہ اگر مگر کر کے یہ خلاصہ بنتا ہے، وہ خلاصہ بنتا ہے، کر کرا کے اس کو یعنی اللہ کے حکم سے جوڑ دیا جائے، صرف اس لیے کہ لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کی جائیں، دنیا کا مال و متاع حاصل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو عذاب، یہ دگنے سے مراد کئی گنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر آخرت میں اپنے کیے سب بھول جائیں گے، اور یہی لوگ ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے کہ اللہ کے قانون میں، شریعت میں، دین کی باتوں میں باتیں گھڑ کے اس میں پیش کر دینا اور منسوب قرآن اور حدیث کی طرف کر دینا، یہ بہت ہی بڑا جرم ہے، اور ایسے لوگ دنیا کو تو برباد کریں گے، لوگوں کا ایمان تو خراب کریں گے، اپنے لیے جو کچھ کما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑا سخت عذاب ہوگا ان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اللہ کہیں گے، پھر ان کو احساس ہو جائے گا نا، جب اللہ کے پھر کیسے جھوٹ بولیں گے، تو وہی لوگ ان کے خلاف گواہی بھی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، ہمارے معاشرے کو اس لعنت سے اللہ تعالیٰ بچا لے، اور قرآن و حدیث کی بات کو صحیح طریقے سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔